السلام علیکم۔ آج کی پرسار کہانی ٹوٹی ہوئی کھڑکی۔ چھوٹے گاؤں میں ایک پرانی عمارت خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس عمارت کی سب سے نمایاں چیز ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی تھی۔ گزرتے تھے اس کھڑکی پر نظر ضرور ڈال لیا کرتے تھے۔ کھڑکی کے شیشے میں ایک چھوٹا سا سوراخ واضح تھا۔ عمارت کے مالک ملال کو کھڑکی کی حالت پریشان کرتی تھی، مگر وہ مسئلے کے بعد کبھی اس کو صحیح نہیں کرا سکا۔ گاؤں کے بچے اس کھڑکی پر اکثر کنکر پھینکا کرتے تھے۔ انہیں ٹوٹے شیشوں کی کھٹک بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن تیز ہوا چل لی اور کھڑکی بجنے لگی۔ بلال گھر میں بیٹھا کھڑکی کی آواز سے بے چین ہوا۔ اس نے سوچا کھڑکی کو مزید نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں۔ وہ اٹھا آہستگی سے پرانی عمارت کی طرف بڑھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، روشنی بہت کم تھی۔ بلال نے کھڑکی کے نیچے رکاوٹوں کو غور سے دیکھا۔ اسے لگا جیسے شاید کسی نے دھکیل کر فریم بھی توڑ دیا۔ وہ قریب جھکا تو اسے ٹھنڈی ہوا آئی۔ اس ہوا میں عجیب سی سرگوشی بھی شامل تھی۔ بلال نے حیرانگی سے اندر جھانکتے ہوئے کی کوشش کی۔ اندھیرا گہرا تھا مگر اسے ہلکی سی حرکت دکھائی دی۔ اچانک ایک سایہ کھڑکی کے پاس سے گزرا۔ بلال پیچھے ہٹا مگر اس کا دل مزید تجسس میں ڈوبا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھنے کا سوچا۔ دروازے کی چٹراہٹ نے خاموشی میں ہلکی لرزش پیدا کی۔ اندر داخل ہو کر اس کے گرد آلود فرنیچر نظر آیا۔ فرش پر بکھرے کاغذ کسی پرانے دنوں کو یاد تھے۔ کھڑکی کے سامنے ایک ٹوٹا ہوا میز بھی رکھا ہوا تھا۔ بلال نے ٹارچ جلائی اور ارد گرد روشنی پھیل گیا۔ اچانک سے کونے میں کسی کی بیٹھنے کا احساس ہوا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا مگر روشنی میں کچھ نہ دیکھا۔ مگر روشنی میں کچھ نہ تھا، جیسے کوئی سایہ روشنی کے ظاہر ہوتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا دل دھڑکا مگر پھر بھی وہ رکا۔ کھڑکی کی دروازوں میں آنے والی عجیب تھی۔ ہوا میں نمی بھی تھی جیسے بارش آنے والی ہے۔ کھڑکی نے ٹوٹے شیشوں سے بھی باہر درخت جھوم رہے تھے۔ بلال نے سوچا کھڑکی کا ٹوٹا ہوا ہونا حادثہ نہیں، شاید کوئی اندر آیا تھا، جلدی میں بھاگ گیا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا اور شیشہ غور سے ٹٹولا۔ فریم میں ناگوار خراشیں تھیں جو کسی کے کیتلی جیسے لگتے تھے۔ بلال نے سوچا شاید کسی جانور نے وار کیا ہو، مگر خراشیں بہت سیدھی تھیں، جیسے کہ آنے سے بنی ہو۔ اس سے کمرے میں موجود خاموشی نے مزید بے چین کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ صاف کر کے رکھ دے گا، شاید سچائی کھڑکی کی مرمت کے دوران سامنے آئے گی۔ وہ مزدور کو بلانے کے لیے باہر نکلا ہی تک اچانک اسے پیچھے سے پاؤں کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا تو ایک لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ لڑکی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرہ دھندلا نظر دکھائی دے رہا تھا۔ بلال نے سوچا شاید وہ بھٹکی ہوئی کوئی مسافر ہو۔ اس نے نرمی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ لڑکی چند لمحے خاموش ہے، پھر آہستہ سے بولا، میں وہ ہوں جسے وہ سب بھول گئے ہیں، میں کھڑکی یاد رکھتی ہیں۔ بلال نے حیران سے پوچھا، وہ کیا چاہتی ہے؟ لڑکی نے سر جھکا کر ٹوٹے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کھڑکی نے میرا آخری منظر دنیا کو دکھایا تھا۔ بلال کے قدموں تلے زمین جیسے ہلتے ہوئی نظر آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کی آواز میں غم جھلک رہا تھا۔ لڑکی نے بتایا وہ برسوں پہلے وہ یہاں رہتی تھی۔ ایک حادثے میں وہ کھڑکی سے نیچے جا گری تھی، کوئی اسے دیکھ نہ سکا اور مدد بھی دیر سے پہنچی۔ کھڑکی کے شیشے اس حادثے میں پہلی بار ٹوٹے۔ اس نے کہا کہ کھڑکی اس کی یاد کا آخری نشان ہے۔ بلال نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر لڑکی کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ وہ بولی کہ وہ صرف یاد دلانے آئی ہے کہ پرانی جگہوں نے دکھ بھی کبھی سنے جائیں۔ بلال نے دیکھا کہ لڑکی کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آنسو زمین پر گرنے سے پہلے غائب ہو جاتے تھے، جیسے جسمانی وجود نہیں رکھتی بلکہ محض یاد ہو۔ بلال نے ہمت کی اور اسے پوچھا، اب کیا ہے؟ لڑکی نے آہ بھری اور کھڑکی کے شیشے کو چھوا۔ جہاں تک یہ کھڑکی یوں ہی ٹوٹی رہے گی میں بند رہوں گی، اگر تم اسے ٹھیک کروا دو گے تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ بلال نے پہلی بار کھڑکی کو مختلف نظروں سے دیکھا۔ اسے لگا کہ اس کے ٹوٹے پنسے میں درد کی کہانی ہے۔ وہ لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ وعدہ کیا کہ وہ اگلے دن ہی کھڑکی کی مکمل مرمت کرا دے گا۔ لڑکی نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور مانگ پڑنے لگی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ بلال نے دیکھا کھڑکی اب عجیب سکون سے کھڑی تھی، جیسے اس کا بوجھ کچھ لمحے پہلے ہی اتر چکا ہے۔ وہ گھر
لوٹا تو اس کے ذہن میں ہلکی روشنی تھی۔ صبح اس نے کاریگر کو بلایا اور سب کچھ بتایا۔ کاریگر نے کھڑکی کا فریم بنایا، شیشہ لگایا، پرانی خراشیں مٹا دی اور کھڑکی مکمل ہو گئی۔ کھڑکی پہلے سے زیادہ صاف اور روشن ہو دکھائی دے رہی تھی، جیسے سالوں سے انتظار میں بھی تھی اپنی تکمیل کے لیے۔ رات کو بلال دوبارہ عمارت میں داخل ہوا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی موجود ہے کہ نہیں۔ کمرہ خاموش تھا مگر ماحول بہت ہلکا محسوس ہوا۔ کھڑکی کے قریب جاتے ہوئے اسے ہوا ٹھنڈی لگی، مگر اب اس میں وہ اداسی یا سرگوشی نہیں تھی۔ کھڑکی کے شیشے میں چاندنی بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلال نے دل ہی دل میں لڑکی سے کے لیے دعائیں کی۔ اسے لگا کہ شاید کسی یاد کو سکون مل چکا ہے۔ اس رات بلال نے سکون سے نیند کی آغوش لی۔ اگلی صبح اسے کھڑکی نیچے پھول رکھے نظر آئے، تازہ پھول جنہیں وہاں رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بلال سمجھ گیا لڑکی نے الوداع کرنے کے لیے چھوڑے ہیں۔ پھول کی خوشبو نے کمرے کو مکمل طور پر بھر دیا تھا۔ بلال کے لیے ہمیشہ ایک راز بن گیا۔ اس نے سیکھا کہ پرانی چیزیں سے بوجھ نہیں ہوتی، ان میں چھپی کہانی انسان کو گہرائی سے سمجھاتی ہے۔ کھڑکی اب گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت خاص تھی۔ اسے دیکھ کے احترام، خاموشی کا احساس کرتے۔ بچوں نے اب وہاں کنکر پھینکنے بھی چھوڑ دیے تھے۔ انہیں لگتا تھا جیسے کھڑکیوں کو راز چھپا ہے۔ ہوا جب گزرتی تو کھڑکی خوشی سے بجتی۔ اب وہ آواز خوف نہیں بلکہ نرمی لائی تھی۔ بلال نے عمارت کو مکمل طور پر ٹھیک کروانے کا سوچا۔ وہ چاہتا تھا کہ جگہ دوبارہ زندگی سے بھر جائے۔ اس نے رنگ سازوں اور بڑھئیوں کو کام پر لگایا۔ چند ہفتے میں عمارت اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ کھڑکی نئے کمرے کے درمیان خوبصورتی سے جگمگانے لگی۔ روشنی اندر آئی تو پورا ماحول روشن ہو چکا تھا۔ لوگ اسے تبدیلی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ تبدیلی کیوں۔ بلال نے راز دل میں رکھا اور مسکراتا رہا۔ اس نے سوچا کچھ کہانیاں محفوظ رہنی چاہیے، مگر کچھ کہانیاں صرف سننے والی دل تک پہنچتی ہے۔ بلال نے سوچا عمارت کو ہر کسی کے لیے کھول دیتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آئیں، بیٹھیں، پرانی یادوں کا احترام سیکھیں۔ انہوں نے بڑے کمرے میں کتابیں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پرانی کہانیاں نئی یادوں کے سنگم کی خواہش تھی۔ کھڑکی کے ساتھ اس نے لکڑی کی کرسی بھی رکھی۔ لوگ بیٹھ کر روشنی میں کہانیاں پڑھ سکیں گے۔ گاؤں والوں نے اس کا منصوبہ سن کر خوشی ظاہر کی۔ سب نے کہا عمارت پہلے سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ بچے اب کھڑکی کے قریب خاموشی سے گزرتے رہتے تھے، جیسے وہ کسی نامعلوم بستی کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ بلال اکثر کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر سوچتا تھا وہ حادثہ، وہ لڑکی کہیں قریب ہی موجود ہوتی تھے۔ کبھی اسے لگتا کہ لڑکی کبھی قریب موجود ہوتی، جیسے خاموشی میں بھی ابھی کوئی دعا دیتی ہے۔ رات کو کھڑکی سے آنے والی ہوا نرم محسوس ہوتی تھی، جیسے شکر گزاری کی ایک لہر اندر بہتی ہو۔ بلال نے سمجھا کچھ کہانیاں ختم ہو کر شروع ہوتی ہیں اور کچھ کہانیاں ختم ہو کر عذاب بھی آتی ہیں۔ عمارت میں پہلی تقریب ایک شام کو منعقد ہوئی۔ لوگ آئے اور عمارت کی خوبصورتی پر حیران پڑے۔ کھڑکی کے سامنے شمع روشن کی گئی، سب دیکھنے لگائے۔ شمع کی روشنی کھڑکی کے شیشے پر جھلملانے لگی، جیسے کسی نے خاموشی سے چھوا ہوا آہستگی سے۔ بلال نے لوگوں کو کھڑکی کی کہانی نہیں بتائی، لیکن وہ کھڑکی کے قریب احترام سے خاموشی سے کھڑا رہا۔ تقریب کے دوران ہوا میں تازہ پھولوں کی خوشبو بسی۔ لوگوں نے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، مگر کوئی بھی اس کا صحیح جواب نہ دے سکا۔ بلال جانتا تھا کہ یہ خوشبو حادثوں سے آزاد روح تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی کہانی اب مکمل ہو چکی۔ اس رات بلال دیر تک کھڑکی کے سامنے بیٹھا رہا۔ چاندنی شیشے پر پڑی رہی تھی، منظر بے حد خوبصورت لگتا تھا۔ ہوا کے جھونکے جیسے کسی الفت کا احساس دیتے۔ بلال کے دل میں گہرا اور سکون محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے عمارت پوری طرح سانس لیتی ہے، نہ کوئی اداسی باقی تھی، نہ کوئی سایہ۔ کھڑکی کا روشن چہرہ ہر کوئی کو جگمگانے لگا۔ بلال نے سوچا انسان بھی کھڑکی جیسا ہوتے ہیں، اندر سے ٹوٹ جائیں تو باہر کی دنیا دھندلی ہو جاتی ہے، مگر اگر مرمت کر دی جائے تو اسے درست ہو جاتا ہے۔ کھڑکی کہانی نے اسے زندگی کی حقیقت سمجھائے کہ یادیں بوجھ نہیں ہوتی، رہنمائی کا دروازہ بھی ہوتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی مگر عمارت میں روشنی قائم رہی۔ کھڑکی شیشے میں چاند یوں ہی چمکتا رہا۔ بلال نے ہولے سے کھڑکی کو ہاتھ لگایا۔ آہستگی سے اسے لگا کھڑکی گرم اور زندہ محسوس ہو رہی ہے، جیسے کسی نے شکریہ ادا کیا ہو۔ خاموشی لہجے میں
بلال کے دل میں خوشی اور سکون تر گیا۔ عمارت اب اس کے لیے صرف عمارت نہیں تھی، یہ ایک کہانی تھی، ایک راز، ایک مکمل سفر۔ بعض درخت بھی ہوا میں آہستہ آہستہ جھومنے لگے، جیسے وہ بھی نئی روشنی کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ گاؤں کی گلیوں میں امن کی لہر پھیلی محسوس ہوئی۔ لوگ کہتے تھے کہ عمارت میں عجیب سی برکت محسوس ہوتی ہے۔ بلال سے مسکرا کر یہ کہتا یہ نئے بلال مجھ سے مسکرا کر کہتا یہ نیا آغاز ہے، ہر اختتام اپنے اندر کوئی نیا جنم چھپائے رکھ۔ اس نے کھڑکی کی طرف آخر بار دیکھا، محبت سے روشنی اور شفاقیت اس کے دل میں اترتی گئی۔ کھڑکی پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ بلال نے چراغ بجھایا اور عمارت بند کر دی۔ جاتے ہوئے اسے لگا جیسے کوئی مسکرا رہا ہو، جیسے کسی کے سکون سے الوداع کہہ رہا ہے۔ اس طرح بلال نے شکر ادا کیا کہ دیر تک وہ خوش تھا کہ ایک یاد کو آزاد کر دیا۔ عمارت ہمیشہ کھڑی رہے گی، مگر کہانی مکمل ہو چکی۔ ٹوٹی کھڑکی اب امید کی کھڑکی بن چکی تھی۔ لوگ وہاں آ کے نگرانی کرتے اور سکون پاتے۔ بلال جانتا تھا کہ یہ کھڑکی اب کبھی ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ اب اس کے اندر کوئی درد باقی نہ رہا۔ یوں کہانی ختم ہوئی، مگر چراغ ہمیشہ روشن رہا۔